أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده اے لوگو بچتے رہو اپنے رب سے، یعنی ڈرو اپنے پروردگار سے، اور ڈرو اس دن سے کہ کام نہ آئے کوئی باپ اپنے بیٹے کے بدلے، ولا مولود هو جاز عن والده شیئا، اور نہ کوئی بیٹا ہو جو کام آئے اپنے باپ کی جگہ کچھ بھی۔ یعنی جب طوفان کے اندر جب جہاز گر جاتا ہے، ہچکولے کھاتے رہتا ہے، اس وقت باپ چاہتا ہے کہ بیٹے کو بچا لے۔ جیسا کہ تفسیر میں آتا ہے کہ طوفان کے وقت جہاز کے مسافروں میں سخت افراتفری ہوتی ہے، ہر ایک اپنی جان بچانے کی فکر میں رہتا ہے، تاہم ماں باپ اولاد سے اور اولاد ماں باپ سے بالکل غافل نہیں ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے بچانے کی تدبیر کرتا ہے، بلکہ بسا اوقات والدین کی شفقت چاہتی ہے کہ ہو سکے تو بچے کی مصیبت اپنے سر لے کر اس کو بچا لیں، لیکن ایک ہولناک اور ہوش ربا دن آنے والا ہے جب ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اولاد اور والدین میں سے کوئی اصرار کر کے دوسرے کی مصیبت اپنے سر لینے کو تیار نہ ہوگا، اور تیار بھی ہو تو یہ تجویز چل نہ سکے گی۔ وہاں چاہیے کہ آدمی اس دن سے ڈر کر غضب الہی سے بچنے کا سامان کرے۔ آج اگر سمندر کے طوفان سے بچ گئے تو کل اس سے کیوں کر بچو گے؟ اسی کے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بیٹا ایسا نہیں ہوگا جو کام آئے اپنے باپ کی جگہ کچھ بھی۔ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بے شک اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، سو تم کو نہ بہکائے دنیا کی زندگانی، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ دھوکہ دے تم کو اللہ کے نام سے وہ دغا باز یعنی شیطان۔ تو شیطان کا حربہ کیا ہوتا ہے؟ تو انسان دو وجہوں سے بھٹک جاتا ہے، ایک تو دنیاوی زندگی کی چمک دمک اور رمک اور یہاں کی چکا چوند، اور ایک شیطان، دونوں ہی انسان کو گمراہی میں ڈال کر آخرت سے غافل کر دیتا ہے۔ تو تفسیر اس کی اس طریقے سے ہے کہ وہ دن یقیناً، یعنی ان وعد اللہ حق، وہ دن آ کر رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو ٹل نہیں سکتا، لہذا دنیا کی چند روزہ بہار اور چہل پہل سے دھوکہ نہ کھاؤ کہ ہمیشہ اسی طرح رہے گی، اور یہاں آرام سے ہو تو وہاں بھی آرام کرو گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ نیز اس دغا باز شیطان کے اغوا سے ہوشیار رہو جو اللہ کا نام لے کر دھوکہ دیتا ہے، کہتا ہے میاں اللہ غفور الرحیم ہے، خوب گناہ سمیٹو، مزے اڑاؤ، بوڑھے ہو کر اکٹھی توبہ کر لینا، اللہ سب بخش دے گا۔ تقدیر میں اگر اس نے جنت لکھ دی ہے تو گناہ کتنے ہی ہوں ضرور جنت میں پہنچ کر رہو گے، اور اگر دوزخ لکھی ہے تو کسی طرح بچ نہیں سکتے، پھر کاہے کے لیے دنیا کا مزہ چھوڑو گے؟ تو اس قسم کی باتیں کر کے شیطان انسان کو بہکاتا ہے اور آخرت سے غافل کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوگ ان دونوں دغا باز یعنی دنیائے فانی کی دغا بازی سے، دھوکے سے بچیں، اور شیطان کے دھوکے سے بچیں۔ ان دونوں کے دھوکوں سے بچ کر کے اور ہٹ کر کے آخرت کی فکر کر کے اپنے اعمال کی صحیح پرواہ کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔
قیامت حق ہے اور ضرور آنے والی ہے۔ قیامت کے منظر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں احکام شریعت پر عمل کرنا ہے، نبی کے طریقے پر زندہ رہنا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ لقمان ہے، آیت نمبر 33۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔